اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، قوموں کی تاریخ میں بعض ایام اور تاریخوں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں بھی 23 مارچ 1940 کا دن ایک ایسا ہی دن تھا جس نے مسلمانان بر صغیر کی منزل کا تعین کیا، اور آگے چل کر اسی تاریخ ساز دن نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا رخ کیا ہوگا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں جس راستے کا تعین کیا، اسی پر چلتے ہوئے انہوں نے 7 سالوں کے مختصر عرصے میں اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ دانشور اور تاریخ دان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد لاہور کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ تھا، اور نہ ہی اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 23 مارچ 1940 کے دن در حقیقت کیا ہوا تھا، قرارداد لاہور میں کیا کہا گیا تھا، یہ قرارداد پاکستان کیسے بنی، اور کیسے یہ قرارداد قیام پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دوستو، 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہونے والے صوبائی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی کی صرف 2 نشستیں ہی جیت پائی، جس کی وجہ مسلم لیگ کی تنظیمی کمزوری اور مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے کسی واضح لایا عمل کا نہ ہونا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں صرف 2 صوبوں بنگال اور سندھ میں مسلم لیگی حکومتیں بنی، جبکہ ہندو اکثریت کے 6 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، جن کے اندر سے ہندو توا کا نظریہ پوری شدت کے ساتھ ابھرا۔ مسلمانوں کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، ذریعہ تعلیم ہندی کو بنا دیا گیا، اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کو بندے ماترم کا ہندوانہ ترانہ پڑھنے اور گاندھی کی تصویر کے آگے پرارتھنا کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ ان حالات میں بر صغیر کے مسلمان سمجھنے لگے تھے کہ ان کے لیے الگ وطن کا ہونا ضروری ہے، جس کا تصور علامہ اقبال 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کر چکے تھے، اور چودھری رحمت علی نے اس کا نام پاکستان تجویز کر دیا تھا۔ بر صغیر کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ واضح ہو چکا تھا کہ انگریز اب جلد ہی ہندوستان سے چلے جائیں گے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے اپنے 27ویں سالانہ اجلاس کے لیے منٹو پارک لاہور کا انتخاب کیا، جسے اب گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم کو کرنا تھی۔ ان دنوں پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کے سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سکندر حیات مسلم لیگ کے بھی رکن تھے، لیکن ان کی وزارت کانگریس کے ساتھ اتحاد سے بنی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کے اس 3 روزہ اجلاس کے بارے میں یہ خبریں پھیل چکی تھیں کہ مسلم لیگ اس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح لایا عمل کا اعلان کرے گی۔ ان خبروں نے یونینسٹ پارٹی اور کانگریس کو پریشان کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس سے 5 روز قبل ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے حالات مزید خراب کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ 19 مارچ کو خاکسار تحریک کے کارکنان نے اپنی مخصوص وردی میں بیلچوں کے ساتھ لاہور میں جلوس نکالا، اور جب پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو زبردست تصادم ہوا، اور پولیس نے 300 کے قریب خاکساروں پر گولی چلا دی، جس سے کئی خاکسار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکومت نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے جلد سے جلوسوں پر پابندی لگا دی، اور شہر میں پولیس کے گھڑ سوار دستے گشت کرنے لگے۔ سر سکندر حیات نے قائد اعظم سے رابطہ کیا اور انہیں منٹو پارک میں ہونے والا جلسہ منسوخ کرنے کو کہا، مگر قائد اعظم نے جواب دیا کہ پورے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں
खौफ व हरास की फिजा तारी थी। शहर में गोली चल चुकी थी और पुलिस की भारी नफरी मुसलसल गश्त कर रही थी। ऐसे में लोगों के जहनों में इस जलसे के इनेकाद के बारे में कई शकूक और सवालात थे, लेकिन फिर 21 मार्च 1940 को कायद आज़म एक खसूसी ट्रेन पर सैकड़ों कारकुनान के साथ दिल्ली से लाहौर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर कायद के इस्तकबाल के लिए इंसानों का एक समंदर उमड़ आया। लाहौर बल्कि करीबी अजला गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद जो कि तब लायलपुर कहलाता था, और साहिवाल के अवाम भी कसीर तादाद में वहां मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। कायद पर इस कदर गुलपाशी की गई कि न सिर्फ लाहौर बल्कि गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर तक की दुकानों पर उस दिन फूल खत्म हो गए। सर सिकंदर हयात भी रेलवे स्टेशन पर कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, और जब उन्होंने कायद को फूलों का हार पहनाना चाहा तो कायद आज़म पीछे हट गए, क्योंकि उनकी हुकूमत ही में खाकसारों पर गोली चलाई गई थी। कायद आज़म स्टेशन से सीधे म्यू अस्पताल पहुंचे और जख्मी खाकसारों की अयादत की। कायद की रिहाइश का बंदोबस्त लाहौर की डेविस रोड पर वाक़े ममदोट विला में किया गया था, और नवाब सर शाहनवाज ममदोट कायद आज़म के मेज़बान थे। 21 मार्च 1940 को मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का झंडा लहराने की तकरीब हुई। मुस्लिम लीगी कारकुन शहर में जुलूस भी निकालना चाहते थे, मगर कायद आज़म ने अपनी रवायती उसूल पसंदी के तहत उनको दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मना कर दिया। 21 मार्च की शाम तक पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के सैकड़ों काफिले मंटो पार्क में खैमाजन हो चुके थे। जलसे के लिए पार्क में शामियानों की चार दीवारी पर मुश्तमिल पंडाल और मुकर्ररीन के लिए एक बुलंद स्टेज तैयार किया गया था। पंडाल में 50,000 शुरका के बैठने का बंदोबस्त था। जलसागाह में दाखिल होने के लिए एक ही गेट था, और दिलचस्प बात यह है कि दाखिले के लिए 2 रुपए का टिकट भी रखा गया था, जो कि उस जमाने में कोई मामूली रकम ना थी। फिर अगले रोज 22 मार्च को जब कायद आज़म जलसागाह तशरीफ लाए तो पंडाल भरा पड़ा था। लोगों का एक जमे गफीर जलसागाह के बाहर भी मौजूद था, हत्ता के लोग अपने महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए दरख्तों पर चढ़े हुए थे। कायद आज़म ने लोगों का ये जोशो वलवला देखते हुए उन सब को भी बिला टिकट अंदर जाने की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग की सेंट्रल कमेटी ने इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्विदा तैयार कर लिया था। बाज के मुताबिक ये मुसव्विदा सर सिकंदर हयात और बाज के मुताबिक इसे सर जफरुल्लाह खान ने तहरीर किया था। ताहम तारीख में इस मुसव्वदे को लिखने वाला आज तक गुमनाम है। जलसे का बाकायदा आगाज सर शाहनवाज ममदोट के इस्तकबाली खुतबे से हुआ, जिसके बाद कायद आज़म ने अपनी तकरीर की। कायद की ये तकरीर उनकी तवील तरीन तकरीरों में से एक थी। उन्होंने अपनी तकरीर में उस वक्त के सियासी हालात का जायजा लिया और फिर तारीख के तनाजुर में मुसलमानों और हिंदुओं के बाहमी ताल्लुकात का तज्जिया करते हुए कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का न सिर्फ मजहब एक दूसरे से अलग है, बल्कि उनका फलसफा, समाजी रवायात और लिटरेचर यानी अदब भी एक दूसरे से नहीं मिलता। वो आपस में शादियां नहीं करते, एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते, और सच तो ये है कि इन दोनों का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ तहजीबों से है, जिनकी बुनियाद 2 मुतसादिम तसव्वुरात पर है। जिंदगी के बारे में उनके ख्यालात एक दूसरे से जुदा हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उनके लिए तारीख के ज़राए भी मुख्तलिफ हैं। उनकी शायरी एक दूसरे से अलग है, हीरो अलग है और वाक़यात भी अलग है। अक्सर तो एक का हीरो दूसरे के लिए दुश्मन की हैसियत रखता है। इस तरह एक की फतह का मतलब दूसरे की शिकस्त है। अक्सर तो एक का हीरो दूसरे के लिए दुश्मन की हैसियत रखता है। इसी तरह एक की फतह का मतलब दूसरे की शिकस्त है। इन दोनों को एक रियासत में इस तरह रखना कि एक अक्सरियत में हो और दूसरी अक़लियत में, एक ऐसा नुस्खा है जो आखिरकार रियासती निज़ाम की तबाही पर ख़त्म होगा। दोस्तों, करारदाद लाहौर भी उसी रोज़ शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक को पेश करनी थी, मगर वो 22 मार्च को लाहौर न पहुंच सके। अगले रोज़ 23 मार्च की दोपहर जब वो जलसागाह पहुंचे तो पंडाल शेर बंगाल
زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، جس پر قائد اعظم نے اپنی بات روکتے ہوئے مزاحن کہا کہ جب شیر آئے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے۔ جب شیر بنگال سٹیج پر بیٹھ گئے تو قائد اعظم بولے کہ شیر کو جکڑ دیا گیا ہے، اسی لیے میمنہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حاضرین مسکرا اٹھے۔ سپہر 3:30 بجے شیر بنگال مائک پر آئے اور انہوں نے قرارداد پڑھنا شروع کی۔ قرارداد انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس مختصر سی قرارداد میں ایک جملے پر مشتمل 5 پیراگراف تھے اور اس کے کل 427 الفاظ تھے۔ اس قرارداد میں اٹھائے گئے نکات کچھ یوں تھے۔ یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اسے قبول نہ کریں۔ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں مسلمانوں کے اکثریتی اور متصل علاقوں کو ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ ان ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ ناظرین، اجلاس میں آئے ہوئے مسلم لیگ کے تمام مندوبین نے اس قرارداد کو فوراً تسلیم کر لیا۔ مسلم لیگ کے یو پی کے صدر چودھری خلیق الزماں، پنجاب کے صدر مولانا ظفر علی خان، سندھ کے صدر سر عبداللہ ہارون، صوبہ سرحد جسے اب کے پی کے کہا جاتا ہے اس کے صدر سردار اورنگزیب اور بلوچستان کے صدر قاضی عیسیٰ نے اس قرارداد کی زبردست تائید کی۔ قاضی عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے۔ اس موقع پر قائد اعظم نے منٹو پارک کے سامنے بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں علامہ اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ آج ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اگلے روز میڈیا نے تو اس جلسے اور قرارداد لاہور کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، البتہ لاہور کے ہندو پریس نے طنزاً اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھا۔ 1933 میں آکسفورڈ کے ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر چکے تھے، لیکن تب اسے ایک نوجوان کی جذباتی کاوش قرار دیا گیا اور اسے پذیرائی نہ مل سکی تھی۔ مگر جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاستوں کی بات پر قرارداد لاہور کو طنزاً قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا تو قائد اعظم نے اس پر چڑھنے کے بجائے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یوں یہ قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان بن گئی، جس کی بنیاد پر اگلے کچھ ہی سالوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ابھرا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 23 مارچ کی قرارداد میں اسٹیٹس یعنی ریاستوں کا لفظ استعمال ہوا تھا، جو کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی۔ اس بنیاد پر کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک پاکستان نہیں بلکہ کئی خود مختار ریاستیں چاہتے تھے، لیکن یہ دعویٰ اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ قائد اعظم نے اس جلسے کے بعد یہ وضاحت کر دی تھی کہ اس سے ایک ہی ملک مراد ہے، اور پھر 1940 سے 1947 تک کبھی بھی قائد اعظم کے منہ سے ریاستوں کی بات نہیں نکلی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک خود مختار ریاست کی بات کی۔ اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے اجلاس دہلی کی قرارداد میں ایک ہی ریاست کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام استعمال کیا گیا۔ یہ قرارداد وزیر اعظم بنگال حسین شہید سہروردی نے پیش کی تھی۔ دوستوں، قیام پاکستان کے بعد 1958 میں پہلی دفعہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منایا گیا اور اس موقع پر کراچی میں فوجی پریڈ کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ بعد ازاں 1966 میں منٹو پارک کا نام بدل کر اقبال پارک رکھ دیا گیا اور عین اس جگہ پر ایک خوبصورت مینار تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کے روز سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ مینار پاکستان تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کی خاطر اس مقام پر اکٹھے ہو کر کیا فیصلہ کیا تھا اور کتنا درست فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ
آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اردو ڈائجسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔